باب رفع الامانتی، امانت کا اٹھ جانا، امانت کا ختم ہو جانا۔ حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح بن سلیمان حدثنا ہلال بن علی عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ضیعت الامانت، جب ضائع کر دی جائے گی امانت، فانتظر الساعۃ، تو انتظار کرو قیامت کا۔ قال، تو انہوں نے پوچھا، کیفا اضاعتها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ضائع کرنا کیسا ہوگا، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو ضائع کر دیا جائے گا؟ قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، فرمایا کہ جب سپرد کر دیا جائے گا، سونپ دیا جائے گا، الامر معاملہ یا کوئی بھی اہم کام، الى غیر اہلہ، اس کے نااہل لوگوں کی طرف، یعنی جب نااہل لوگوں کو عہدے دے دیے جائیں گے اور نااہل لوگ بڑے بڑے کام کرنے لگیں گے، تو اس وقت پھر کیا کرو؟ فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو۔ اور یہ نااہلی صرف دنیا کے معاملات میں نہیں، دین کے معاملات میں بھی، کہ جس طرح آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ علماء تو اٹھ جائیں گے، پھر جاہل لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی دینی رہنمائی کرنے لگیں گے، خود بھی بھٹکیں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکانے کا سبب بنیں گے۔ حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی، حدیثین، دو حدیثیں۔ کس کو؟ حذیفہ بن یمان کو، اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اسی لیے وہ کہتے ہیں حدثنا، دو حدیثیں یا دو باتیں۔ یہاں حدیث اپنے اصطلاحی معنوں میں نہیں ہے، بات کے معنوں میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو باتیں بیان فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں رأیت احدہما، میں نے دیکھا ہے یا دیکھ چکا ہوں ان میں سے ایک بات کو، یعنی ایک بات کو میں نے اپنے ہی دور میں ہوتے دیکھ لیا ہے۔ وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، اور میں انتظار کر رہا ہوں دوسری کا۔ حدثنا، آپ نے ہمیں بتایا، ان الامانت، کہ امانت یعنی ایمانداری، نزلت، اتری، فی جذر قلوب الرجال، لوگوں کے دلوں کی جڑ میں، یعنی اندر خانے۔ جذر کہتے ہیں جڑ کو۔ اگر اردو میں کسی کو میتھمیٹکس آتا ہو تو اس میں بھی جذر کے سوال آپ کو یاد ہوں گے، کہ ایسا ہنسا جو کسی ہنسے پہ برابر کا تقسیم ہو جائے۔ جیسے 100 ہے تو 100 کو اگر 10 پہ آپ تقسیم کریں تو جواب کیا ہوگا؟ 10 ہوگا۔ تو اس کو جذر بولتے ہیں نا، یعنی وہ اصل اور بنیادی چیز۔ تو یہاں پر جڑ مراد ہے فطرت۔ جذر قلوب الرجال سے مراد ہے انسانوں کی فطرت کے اندر اتاری، یعنی یہ فطری خوبیوں میں سے ہے، یعنی ہر انسان کی فطرت میں امانت داری موجود ہے، جس کو آپ دوسرے معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہر انسان کے اندر جو تقوی کی صفت اللہ تعالیٰ نے اتاری، اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اندر امانت داری ہو۔ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو؟ مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کافر سے، کسی ایتھیسٹ، کسی بالکل خدا رسول آخرت کسی بھی دین کے نہ ماننے والے سے بھی امانت داری کی بات کریں تو وہ کیا کہے گا کہ یہ ہونی چاہیے۔ وہ خدا کو نہیں مانتا، رسول آخرت کو نہیں مانتا، کسی قرآن کتاب کو نہیں مانتا، لیکن امانت داری کو وہ بھی درست مانتا ہے کہ یہ ہونی چاہیے۔ اس کو کس نے بتایا؟ کس کتاب سے اس نے پڑھا کہ امانت داری انسان کے اندر ہونی چاہیے؟ اس کا آؤٹر سورس نہیں ہے کوئی بھی، کہاں سے ہے؟ انر سورس ہے۔ اس کے دل میں یہ بات رکھ دی گئی، جسے بیسک ہیومن ایتھکس میں سے کہہ سکتے ہیں آپ، کہ وہ اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ ہاں امانت داری ہونی چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان کی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ اس خیر اور بھلائی کو کون سی چیز پنپنے دیتی ہے، کون سی چیز اس کی نشو نما کرتی ہے؟ فرمایا ثم علموا من القرآن، پھر وہ قرآن میں سے پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ثم علموا من السنت، پھر سنت میں سے علم حاصل کرتے ہیں، یعنی قرآن اور سنت کا جب وہ علم حاصل کرتے ہیں لوگ تو وہ امانت ان کے اندر پختہ ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی وہ جو چیز جو فطری تھی پھر وہ مزید راسخ ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں وحدثنا عن رفعها، دوسری بات آپ نے اسی امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں فرمائی تھی، جو کہتے ہیں نا میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، ایک تو دیکھ چکا ہوں،
وہ کون سی دیکھی تھی کہ امانت موجود ہے اندر خانے، پھر لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم ملی، پھر وہ امانت پختہ ہو گئی، جڑ پکڑ گئی، اور اس کے اثرات پورے معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر لوگوں کو نظر آنے لگے۔ اور امانت کی آپ خوبی دیکھ سکتے ہیں صحابہ کرام کے اندر، کہ مثلاً جو بھی ایمان لاتا تھا امانت اس کے اندر راسخ ہو جاتی، اللہ یہ کہ منافقین میں یہ صفت نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سراقہ مسلمان ہوا تھا، اور سراقہ ہی وہ کسرا کا تاج لے کر آیا تھا، اور تنے تنہا وہ تاج حضرت عمر کے پاس لے کر آیا تھا، اور اس میں سے ایک ہیرا بھی اس نے نہیں چرایا تھا۔ کیا خیال ہے آج کے دور میں اگر کسی بڑے سے بڑے معتبر انسان کو ایسی کوئی چیز سونپ دی جائے تو واقعی وہ اتنی امانت داری کا ثبوت دے سکتا ہے جتنی ایک عام مسلمان اس دور میں دے رہا ہے؟ یہ عوام کا حال ہے۔ سراقہ خواص میں سے نہیں تھے، دیر سے ایمان لائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ دور تھا اور امانت کا وہ حال تھا، دوسرا آپ نے فرمایا کہ امانت اٹھے گی کس طرح، یعنی ایک وقت آئے گا کہ امانت اندر سے بھی اٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا احساس ہی ختم ہو جائے گا، اس کی ضرورت ہی ناپید ہو جائے گی۔ اور وہ کس طرح ہوگا؟ قال ینام الرجل النومۃ، فرمایا سوئے گا ایک شخص سونا، فتقبض الامانت، تو قبض کر لی جائے گی امانت، یعنی امانت اس کے اندر سے نکال لی جائے گی، من قلبہ، اس کے دل سے، فیظل اثرها، تو باقی رہ جائے گا اس کا نشان۔ کس طرح؟ کیسے نشان کی طرح؟ مثل اثر الوقت، مانند نشان ایک نقطے کے۔ وقت کہتے ہیں پھنسی کا دھبا، جو چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں نا، پھر جب وہ دانہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جلد کے اوپر کوئی نشان تھوڑا سا باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح وقتتن، وہ نشان یا نقطہ جو کسی ایک رنگ پر دوسرے رنگ کا نمودار ہو جائے۔ مثلا یہ چادر بچھی ہوئی ہے، اگر اس پر میں پین کھول کر ایک ڈاٹ لگا دوں تو یہ ڈاٹ کیا ہوگا؟ وقتتن ہوگا، جو کہ اس سے اپوزٹ کلر کا ہے۔ اگر یہ اسی کلر میں لگایا جائے تو وہ نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ تو وقتتن کی جمع ہے وقتن، تو یہاں پر کیا فرمایا؟ مثل اثر الوقت، ایک نقطے کے نشان کی طرح یا ایک پھنسی کے دھبے کی طرح دل پر رہ جائے گا، یعنی وہ اصل چیز تو ہٹ جائے گی، امانت تو اٹھ جائے گی، لیکن امانت کا ہلکا سا اثر بس دل پہ رہ جائے گا، یعنی احساس ہی مٹ جائے گا انسان کے اندر سے امانت دار ہونے کا۔ ثم ینام النومۃ، پھر وہ سوئے گا۔ اس سونے سے مراد ایک تو واقعی جو نیند ہے، جو انسان سوتا ہے، رات کو سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو دل کا حال کچھ اور ہوتا ہے، اور دوسرا یہاں سونے سے مراد غفلت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پیچھے امانت کو کس چیز نے پروان چڑھایا تھا؟ قرآن اور سنت نے۔ یہاں امانت کس طرح چھن گئی؟ سونے سے چھن گئی۔ تو کثرت سے سونا جو ہے وہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور پھر سونا غفلت کی ایک علامت ہے کہ جب انسان ان چیزوں سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے تو جو انسان کے اندر بنیادی خیر ہوتا ہے وہ خیر بھی ختم ہونے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کسی بھی چیز میں، مثلا آپ نے ایک سرمایہ لگایا، کچھ پیسہ انویسٹ کیا کہ آپ اس سے نفع کمائیں گے۔ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو جو نفع آتا ہے اسے آپ اپنی روزمرہ ضروریات پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس پیسے کو رکھ چھوڑیں اور اسی کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ آہستہ آہستہ اصل زر ختم ہونے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو خیر انسان کے اندر ڈالی ہے، اگر آپ اس کا تزکیہ بمانا نشو و نما میں یہاں کہہ رہی ہوں، اگر اس کا تزکیہ نہیں کرتے، اس کو نکھارنے یا ابھارنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ بڑھا تو کچھ ہوتا نہیں، وہ خود بھی ختم ہونے لگتا ہے، وہ خود بھی مٹنے لگتا ہے، اور مٹتے مٹتے نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ جیسے کچھ عمارتیں ہوتی ہیں، اگر ان کو مینٹین نہ کیا جائے تو گر جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی بنیادیں تک بھی ختم ہو جاتی ہیں، لوگ وہ بھی اینٹیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اگر انسان غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے، اگر اپنی اس خیر اور خوبی کو پروان نہیں چڑھاتا، اس پر قرآن اور سنت کا کیا نہیں ڈالتا، چھینٹا نہیں ڈالتا، اس کی بھلائی اور بہتری کے لیے نہیں کرتا، تو کیا ہوگا؟ پھر انسان سوئے گا دوبارہ، فتقبض، تو قبض کر لی جائے گی وہ امانت، باقی بھی، فیبقى اثرها، تو باقی بچے گا اس کا نشان، مثل المجلی، مثل المجلی، مجل کہتے ہیں آبلے کو، چھالے کو۔ کس طرح؟ جب کام کرتے کرتے اسکن سخت ہو جاتی ہے اور اس پہ چھالا پڑ جاتا ہے، مثلا آپ نیا جوتا پہن کر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا چلنے سے ایک چھالا سا ابھر آتا ہے۔ وہ چھالا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کچھ اس پہ ڈالا تو نہیں، انجیکٹ تو نہیں کیا ہوتا پانی،
اسکن کے اوپر سے ابھر آتا ہے اور دیر پا نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ یا تو آپ اس کا پانی نکال دیتے ہیں، یا پھر اگر نہیں بھی نکالتے تو کیا ہوتا؟ خود بخود واپس چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر چھلکا سا ایسے بچتا ہے. پھر وہ چھلکا ہٹ جاتا ہے تو ہلکا سا نشان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلا لفظ جو تھا وقت پھنسی کے دھبے کے لیے استعمال ہوا، وہ نشان زیادہ ہوتا ہے، دیر پا ہوتا ہے نا. لیکن آبلے کا نشان کیا ہوتا ہے؟ جلدی ختم ہو جاتا ہے. فرمایا کہ پھر وہ کیا ہوگی امانت؟ ایک آبلے کی طرح رہ جائے گا اس کا نشان. کجمرن، وہ آبلہ کس طرح پڑتا ہے؟ جیسے ایک چنگاری ہوتی ہے یا ایک انگارہ ہوتا ہے. دحرجتہ علی رجلک، جسے تم لڑکاؤ اپنے پاؤں پر. فنفتا، تو وہ پھول جاتا ہے. فتراؤ منتبرن، تو تم اس کو ابھرا ہوا دیکھ سکتے. یعنی اگر کسی کے پاؤں کے اوپر کوئی انگارہ آ گرے تو انگارہ گرنے سے اس کے پاؤں پہ جیسے وہ چھالا ابھر آتا ہے، بس ایسے ہی وہ نظر آئے گا اور ختم ہو جائے گا. وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، اور اس میں کچھ بھی نہ ہوگا. فَيُصْبِحُ النَّاسُ، تو ہو جائیں گے لوگ. یہاں یصبح پھر دونوں معنوں میں ہے، صبح کریں گے یعنی سونے کے بعد، ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا اصبح جیسے عام معنی ہوتا ہے کہ ہو جائیں گے. الناس، لوگ، یتبایعون، ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرتے. فلا یکاد احد یؤدی الامانۃ، تو کوئی ایک نہیں ہوگا جو امانت ادا کر دے. یعنی اس طرح کی خرید و فروخت کا زمانہ ہوگا کہ کوئی بھی امانت دار نہیں رہے گا. اور اگر دیکھیں ہم اپنا حال تو بالکل اس کا آئینہ نظر آتا ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر، کہ امانت کا بالکل کہیں نشان نہیں ملے گا، یعنی بالکل سب صفایا ہو جائے گا. فیقال، تو کہا جائے گا، ان فی بنی فلان رجلا امینا، کہ وہ فلاں گھرانے میں ایک شخص بڑا امانت دار ہے. اب بھی آپ دیکھیں نا، کوئی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں، مثلا آپ کسی بیکری سے ہی کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، سب میں ملاوٹ ہے. وہ فلاں جگہ ایک بیکری ہے جس میں بہت خالص چیز ملتی. یا دودھ کے بارے میں ہی آپ دیکھ لیں، کسی بھی چیز پہ، کپڑا، کوئی بھی، تو کہیں پر بھی آپ تسلی سے نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ خالص چیز مجھے مل جائے گی، یہ امانت داری اس میں برتی گئی ہوگی اور کوئی ملاوٹ اور کوئی دھوکہ اور فریب نہ ہوگا. یعنی اس طرح ناپید اور ختم ہو جائے گا کہ ڈھونڈے سے کوئی نہیں ملے گا. حتیٰ کہ کہا جائے گا وہ فلاں جگہ پر، فلاں گھرانے، فلاں محلے میں ایک شخص ہے جو خرید و فروخت میں بڑا امانت دار ہے. یعنی عوام تو بالکل امانت سے پاک ہو جائیں گے، لیکن کہیں کہیں کوئی اکا دکا گنے چنے انگلیوں پہ افراد ملیں گے جن کے اندر امانت کوئی تھوڑی بہت آپ کو مل جائے گی. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، اور ایک شخص کو کہا جائے گا، مَا عَقَلَهُ، کہ وہ کتنا عقل مند ہے، وَمَا أَظْرَفَهُ، کتنا خوش طبع ہے، مَا أَجْلَدَهُ، کتنا بہادر ہے. اجلد جلدن سے ہے، جلد کہتے ہیں زور اور قوت کو. کتنا قوی ہے یعنی بہادر، یعنی بظاہر دیکھنے میں بڑی بڑی خوبیاں اس میں نظر آئیں گی. عقل مندی، ذرافت اور بہادری، یہ تین چیزیں ہیں جو ایک انسان کی شخصیت کو بہت خوبصورت بناتی ہیں. حالانکہ حال کیا ہوگا، وما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، جو کچھ ہوگا صرف ظاہریت ہوگی، اس شخص کے دل کے اندر رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہ ہوگا. یعنی جو لوگ بظاہر دیکھنے میں بہت عقل مند اور بہت خوش مزاج اور بہت بہادر نظر آئیں گے، اندر سے ایمان سے بالکل خالی ہو چکے ہوں گے. وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، اور البتہ تحقیق آیا مجھ پر ایک زمانہ. اب یہ راوی کہتے ہیں، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مجھ پہ ایک زمانہ ایسا گزر چکا، وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ، اور مجھے کچھ پرواہ نہ تھی کہ میں تم میں سے کس سے معاملہ کرتا ہوں خرید و فروخت کا. یعنی میں کہیں سے بھی معاملہ کر سکتا تھا، ہر ایک امانت دار تھا مراد ہے. لَإِن كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامُ، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو ردہ، پھیر لاتا اس کو، علیہ مجھ پر، الاسلام اسلام، یعنی وہ مجھے اپنے اسلام کی وجہ سے حق دے دیتا. وَإِن كَانَ نَصْرَانِيًّا، اور اگر وہ عیسائی ہوتا، ذمی ہوتا، ردہ علیہ سعیہ، تو پھیر لاتا اس کو مجھ پر اس کا حکمران، سعی یعنی حاکم، نگران اس کا. یعنی کچھ لوگ تو ایسے تھے جو اسلام کی وجہ سے امانت دار تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو قانون کی سختی کی وجہ سے امانت دار تھے. فَأَمَّا الْيَوْمَ، لیکن آج کیا حال ہے، فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، تو میں نہیں خرید و فروخت کرتا مگر فلاں اور فلاں شخص سے، کہ وہ تھوڑے ہو گئے ہیں. جیسے پیچھے کہا گیا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ
کہ جب کہا جائے گا وہ فلاں شخص جو ہے وہ بس امانت دار ہے، باقی سب بیکار ہیں۔ اور پھر ایک اور زمانہ آئے گا جس میں بظاہر لوگوں کے اندر بہت بھلائی نظر آئے گی لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اصل میں تو اس حدیث میں فتنوں سے ڈرایا گیا ہے کہ کس کس قسم کے فتنے ہوں گے، اور ہم سب کو بھی اس بات پر خبردار کیا گیا ہے، وارن کیا گیا ہے کہ ہم اپنے ظاہر سے بڑھ کر اپنے باطن کی فکر کریں اور اپنے اندر امانت داری کو تلاش کریں کہ اس کی کتنی ضرورت ہے، اور کیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں کہ جن کی امانت سرے سے ختم ہو چکی ہے۔ امانت آپ دیکھیں صرف مال و دولت میں نہیں ہوتی کہ پیسے کے معاملے میں، امانت یہ چیز بھی ہے کہ آپ جیسے کہ پیچھے والی حدیث میں آیا ہے کہ کسی کو کوئی ذمہ داری سونپے اور وہ اس ذمہ داری کو پورا کر دے۔